तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। ये कोर्स 2 है। आज हमें सफ़ा 3 शुरू करना है और उसमें हम पहला इशारा पढ़ेंगे, इशारा ए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ से जरा गौर कर लें, आपने कुरानी हिस्से के सबक से कोई एक लाइन का लफ्ज़ी तर्जुमा किया इस पूरे एक हफ्ते में या पूरे कोर्स में? किसी ने कोई कोशिश की हो कभी कि आप खुद से तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए करें? हम्म, जी हाँ। आवाज बहुत कम आ जी रही है। हाँ। जी हाँ। माशाल्लाह, जी हाँ। फौजिया मंसूर होती है ऐसा। जी हाँ। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जी हाँ कहा है, तो ये अच्छी बात है। अब आप माशाल्लाह अपने आप पर एतमाद रखें और खुद भी कोशिश करें कि साथ साथ खुद थोड़ा बहुत तर्जुमा करने की कोशिश कर सकें। ये हमारे पहले पारे के पहले 5 सफ़ात हैं, जिसे हम पहला पाओ भी कहते हैं और रुबा भी कहते हैं। कोर्स 2 इन्हीं 5 सफ़ात के ऊपर है। हमारा कोर्स 2 5 के जो ये पहले 5 सफ़ात हैं, इनके मज़ामीन हैं हिदायत, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और उसके ज़ैली मज़ामीन हैं मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, दावत कुरान, पहले इंसान को हिदायत, जिनमें हम सूरह फातिहा और सूरह बाकरा की अभी तक की 15 आयात में कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं? मुत्तकीन के बारे में पढ़ चुके हैं, काफिरीन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा है। ठीक है, आज भी जो बात होगी वो मुनाफिकीन के बारे में ही होगी। तो हमारे कोर्स 2 को 5 सफ़ात के एतबार से दाएं हाथ की, सीधे हाथ की 5 उंगलियों पे इस तरह से पेश किया जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा सफा। और फिर उन सफात को भी हम मजीद 4 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसके पॉइंटर्स होते हैं। और ये डिटेल पॉइंटर, रेहाना सिद्दीकी आपका माइक ऑन है, आप करवाएंगे डिटेल पॉइंटर? जरा जल्दी से, आवाज भी ऊंची रखिएगा। आवाज मैं नहीं। जी फजाला, आप करवाएं। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सिफात। काफिरीन को हदायत नहीं, मुनाफिकीन को हदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ और दो रूहे। माशाल्लाह, ठीक है। सिस्टर इरम रजा, आप इनके शॉर्ट पॉइंटर्स करवाएं। मैं करवा दूं मैम? हाँ जी, आप करवाएं राबिया हाशमी। तारीफ, तारीफ, दुआ, दुआ, हदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखे। ठीक है, राबिया हाशमी आप भी करवाएं। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और बेवकूफ, दो रुखे। ठीक है। तो जो तीसरा सफा है उसके पॉइंटर्स कुछ इस तरह से होंगे, जो हम आज शुरू करें ना। तीसरा सफा वो क्या है? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत और कुरान का चैलेंज। कुरान तो सारा ही दिलचस्प है, सीखने लायक है, लेकिन अ, ये वाला जो सफा है ना, इसके तो पॉइंटर्स भी बड़े इस तरह से आसान हैं याद करने। इसका पूरा मजमून आपके जहन में आ जाता है कि पहली 2 मिसालें हैं, बाद में 2 के पॉइंटर्स जो हैं वो कुरान के बारे में हैं। 2 मिसालें किसके बारे में है? मुनाफिकीन के रवैये के बारे में है, कि मुनाफिकीन कैसे होते हैं। तो वो मिसालें इस तरह से आएंगी कि आग की मिसाल, तीसरे सफे का पहला पॉइंट है आग की मिसाल, दूसरी बारिश की मिसाल, तीसरा कुरान की दावत, चौथा कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। और इसके शॉर्ट पॉइंटर्स कैसे बनते हैं? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। शॉर्ट पॉइंटर्स हैं आग, बारिश, दावत, चैलेंज, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। बहुत से लोगों को अभी भी याद हो गया होगा। तो बस
رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دیکھ کے 3-4 دفعہ ذرا توجہ سے پڑھے تو آپ کو خود بخود یاد ہو جاتا ہے۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف کیا ہے کہ یہ تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے جس کا نام ہے آگ کی مثال۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ آگ کے بارے میں یہاں پہ کوئی مثال دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو آپ کو ساتھ میں پاپ اپ کر کے دکھایا جاتا ہے نا، یہ جھنڈی دکھائی جاتی ہے، یہ اصل میں اشارے کا جو نام لکھا ہوتا ہے نا، آگ کی مثال، تو وہ جا کے آپ دیکھیں وہ ایرو کہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس لفظ پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے جہاں سے وہ پوائنٹر کا نام پکڑا گیا ہے۔ آگ لفظ ہے نا، تو یہ نارا پہ اس کی نوک جا رہی ہے، نارا پہ۔ اٹ مینس کہ یہ جو پوائنٹر ہے نا، اس لفظ سے انہوں نے نکالا ہے، نارا آگ کو کہتے ہیں، ابھی ہم سیکھ بھی لیں گے۔ تو آگ کی مثال، مثال کا لفظ بھی اسی میں آ جائے گا، بلکہ یہ جو آیت کا شروع کا لفظ ہے یہیں سے ہے، آگ کی مثال ہو گیا۔ تو اب غور آپ نے کرنا ہے، اس پہ میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی، نہ ہی مجھے اب لگانا چاہیے، کیونکہ ہم پوری 1 گھنٹے کی کلاس پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات کے بارے میں۔ بات دیکھیں ان کا تعلق کیسے ہے، وہاں منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، فسادی اور بے وقوف، اور پھر دو رخے، یہ منافقین ہی تھے۔ اور بات ہوئی تھی کہاں پہ ختم، وما کانو مہتدین پہ، کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی بات ہم نے کسی اور کے بھی بارے میں پڑھی تھی، کون کسے ہدایت نہیں ملے گی؟ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے کانوں پر اور ان کے کس اور چیز پہ دلوں پر مہر ہے، مہر ہے، دلوں پہ اور کانوں پہ مہر ہے اور آنکھوں پہ پردہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ منافقین کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ یہاں پہ یہ بتا دیا کہ منافقین کو بھی ہدایت نہیں ملنی، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں۔ منافقین کون ہیں؟ فسادی اور بے وقوف ہیں، وہ دو رخے ہیں، اور اب ان کی یہ مثال دی جا رہی ہے۔ تو ان کا جو دو رخا ہونا ہے وہ یہ بات بتا رہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جبکہ متقین کے بارے میں ہم نے صفات پڑھی تھی، متقین کی صفات کیا ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اور ان کے بارے میں کیا پڑھا تھا، ان کو ہدایت ملے گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کافرین ان کو مہر لگی ہوئی ہے، وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ منافقین وہ دوہرا رویہ اختیار کرتے ہیں، مخلص نہیں ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وما کانو مہتدین، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ آج کی بات کیا ہے، یہ مطلب یہ آپ نے کنیکٹ کیا ہے آج کی آیات کو، آج کے پوائنٹر کو پچھلی آیات کے ساتھ۔ تو یہ آپ کلاس کے بعد بھی پورے 1 ویک میں جب بھی قرآن پڑھیں، یہ والی آیات اپنی پچھلی کلاس کی پڑھی ہوئی جب پڑھیں تو ان کو کنیکٹ کیا کریں، ان کے اوپر غور کیا کریں کہ یہ یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ آج کے اسباق کیا ہوں گے کہ مثال دی جائے گی آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی۔ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ یہ سلائیڈ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ویسے تو دیکھیں ابھی تک ہم نے جتنا پڑھنا شروع کیا، ہم تقریباً ہر لائن پہ ہمیں نا یہاں پہ 3 لکھا ہوا نظر آتا تھا یا پھر 2۔ یہ آج پہلا دن ہے کہ آپ کو نا 1 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، بلکہ 5 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 5 الفاظ یہاں پہ اور 5 الفاظ اس لائن میں ہمارے لیے نئے ہیں، یعنی آج کی جو آیات ہیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ اس میں ہمیں پہلی دفعہ سیکھنے، یاد کرنے اور پھر یاد رکھنے کے لیے ہمارا آج کا کام زیادہ ہے۔ آیات تو چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور صرف 2 آیات ہیں، لیکن ان میں 10 اور 2 12 الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اس بات پہ پریشان نہیں ہو کہ وہ 12 لفظ نئے ہو گئے تو اب یہ تو آج کام بڑھ گیا ہے، بڑا نہیں ہے، اصل میں پہلے بہت کم بھی کام رہا ہے۔ ایک آدھ بار ایسے بھی ہوا ہے کہ 0 آیا تھا لکھا ہوا، یا پھر صرف 1 لکھا ہوا آیا تھا، تو چلیں یہ کمپنسیشن ہو رہی ہے۔ ترجمہ اور شرح ہم کریں گے،
آج کی یہ آیت نمبر 17 کی تلاوت اگر تو ڈاکٹر صاحب کلاس میں واپس آ چکے ہیں تو وہ کر دیں تلاوت، ادروائز کوئی اور کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون مثلهم ان کی مثال كمثل الذي اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا جلائی آگ فلما آزاد پھر جب اس نے آگ کو روشن کر دیا ماحولہ جو اس کے ارد گرد تھا ماحول ذہب اللہ تو چھین لی اللہ نے بنورہم اس کی روشنی وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی میں ظلمات اندھیروں لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے سمن بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم بس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم. احسنتی، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا، آیات تو آپ نے دونوں پڑھی ہیں 17 اور 18. اب ہم دونوں آیات، پہلے ہم آیت نمبر 17 کو لیتے ہیں کہ آج کی آیت میں کیا الفاظ ہیں، لفظی ترجمہ کیا ہے. مثلہم، دو ٹکڑے ہیں. مثل کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مثال. ہم، یہ ہم آلریڈی سیکھ چکے. مثلہم، ان کی مثال. مثلہم یعنی کن کی مثال؟ دو رخے لوگوں کی مثال، جن کا پیچھے ذکر ہو رہا تھا، جن کے بارے میں آخری بات کہی گئی تھی وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. اب ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایسی، یہاں آپ کے نا غور و فکر کی بڑی بات آئے گی. کا مثلی، کا مطلب جیسے، مثلی کی طرح. ان کی مثال اس طرح کی ہے جیسے. ٹھیک ہے، یہ اردو کے لحاظ سے یہ ایسے بنے گا، مثلہم کا مثلی. مثلہم ان کی مثال کا مثلی اس طرح کی ہے جیسے الذی وہ شخص. اب اس کو آپ کمبائن کریں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے، ٹھیک ہے، الذی واحد ہوتا ہے نا، اس کی جمع ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے ذرا بتائیں. الذین. ہاں، الذین، جو ہم نے اس میں پڑھا تھا سورۃ فاتحہ میں، صراط الذین. تو الذین جمع ہے اور الذی اس کی واحد ہے. اب آگے چلتے ہیں. کمثل الذی استوقد، ٹھیک ہے، استوقد نارا. اب یہ ایک فکرہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. استوقد نارا، استوقد کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو اگنائٹ کرنا، ایندھن دے کے کوئی چیز جلانا. ٹھیک ہے، ایندھن کے ساتھ جلانا. استوقد جلائی. ٹھیک ہے، یہ ماضی کا لفظ ہے. استوقد اس نے جلائی، استوقد اس نے جلائی. اس نے کیا جلائی؟ اس نے آگ جلائی. لیکن استوقد آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے، اور یہ تھوڑا سا عربی کے لحاظ سے بھی ذرا ڈفرینٹ لفظ ہے. اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ آپ QC3 میں جا کے سیکھیں گے انشاءاللہ، اور QC3 کے بھی تقریباً مڈ میں جا کے سیکھیں گے. تو اس کو ابھی غور سے دیکھ لیں. آسان طریقہ اس کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ جو انگلش میں لفظ سٹوو ہوتا ہے، وہ بھی بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید عربک ہی سے نکلا ہوا سٹوو لفظ ہے. تو سٹوو اور استو، یا سٹو اور سٹوو، اس طرح سے اس کو کمبائن کر کے یاد کر لیں کہ استوقدہ اس نے جلائی. نارن یہ آپ پڑھ چکے ہیں. نارن آگ کو کہتے ہیں. کہاں ہم نے پڑھا تھا؟ QC1 میں ہم نے دعا یاد کی تھی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. نار کہتے ہیں آگ کو. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ. استوقد نارا، اس نے جلائی آگ. فلما، ٹھیک ہے، فلما، فا پس لما جب. ٹھیک ہے، یہ دو ٹکڑے ہیں. فلما پھر جب، اضاءت عورت ہوتا ہے نا، عورت، فعلت اس نے کیا، اضاءت اس نے روشن کر دیا، اس نے ضیاء دی، اس نے روشنی دی.
اس نے روشن کر دیا. اچھا کس نے روشن کر دیا؟ اضاءت کسی مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے، آپ بتائیں کس کا آگ، ذکر؟ نار، ہاں نار جی، مونس نار، بالکل ٹھیک ہے. تو جو آگ ہے، گو کے آگ کا لفظ یہ جو نار لکھا ہوا ہے وہ اس میں مؤنث کی نشانی نہیں نظر آ رہی آپ کو، گولتا یا الفتا جو جمع کی نشانی ہوتی ہے. دکھنے میں یہ ایسا نہیں لگ رہا لیکن یہ ہے مؤنث ہے عربی میں. اور اضاءت سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ریفر کر رہا ہے کسی مؤنث والے لفظ کی طرف. کس کی طرف ریفر کر رہا ہے؟ نار کی طرف ریفر کر رہا ہے. فلما اضاءت، پھر جب اس نے روشن کر دیا، یعنی اس آگ نے روشن کر دیا. کیا روشن کیا یہ دیکھتے ہیں آپ. سلائڈ شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس ٹائم؟ سلائڈ شیئر ہو رہی ہے. فلما کیا ذات اللہ ذهب اللہ پورا نظر آ رہا ہے. اچھا آپ کے سامنے ضیاء اور زو والی سلائڈ ہے نا؟ جی وہی ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف ابھی ایسے اس کو رٹا نہیں لگانا، یہ جسٹ آپ کو نا ہنٹس دیے جاتے ہیں کہ کسی طرح اس لفظ، نئے لفظ کا مطلب آپ کو یاد ہو جائے. تو یہ لفظ ہے تو نیا، پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں ہم، لیکن اس اسٹرکچر کے لفظ ہم QC1 میں ملتے جلتے سیکھتے آئے ہیں. فعالت، جعلت، سمیت، ضربت، ناصرت، یعنی مؤنث کے لیے. اور پھر یہ جو لفظ itself اس میں زا یا حمزہ کے الفاظ ہیں نا، روٹ لیٹر، ان کی بیس پہ جو لفظ بنتا ہے ضیاء اور زو، یہ ہماری اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے ضیاء، ضیاء الرحمن، مہربانی کرنے والے کی روشنی. زو بھی روشنی کی، وہ جو لہر ہوتی ہے، ایک کرن ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے زو. تو یہ اضاءت وہیں سے ہے. فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، کیا روشن کیا؟ ما جو، حولہ ارد گرد، ہال کہتے ہیں ارد گرد کو، ہو اس کے، جو اس کے ارد گرد تھا. اب یہاں ذرا غور کر کے بتائیں، ما حولہ ہو، یہ ہو کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے جسے ہم متصلہ، ضمائر متصلہ میں پڑھا تھا ہم شاباش نے. شاباش، ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا. گرامیٹیکل انالیسس تو سسٹر نے 100% ٹھیک کیا. اب ویسے بھی بتائیں کہ یہ ہو اٹ سیلف کون ہے یہاں پہ، کیا مراد ہے، کس کا ارد گرد؟ منافقین کا ذکر پیچھے سے ہم پڑھ رہے تھے، دو رخے لوگ. ہاں، وہ جو آگ ہے نا وہ مؤنث ہے، اس نے روشنی پھیلائی ہے کس کے ارد گرد؟ کسی شخص کے ارد گرد. وہ جو ہے نا یہ وہ کوئی انسان ہے، ٹھیک ہے، جس کا ماحول جو ہے وہ روشنی. اب یہ ابھی آپ غور کیجئے گا، آپ کو کوئی فرق لگتا ہے؟ کیا فرق لگا؟ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کوئی فرق لگا؟ اب روشنی ہو گئی ہے، پہلے اب اندھیرا تھا. اندھیرا ہو گیا ہے نا. یہ دیکھیں، اب اب یہ جو میں ہوں نا، میں اب انسان، میرا جو ارد گرد ہے وہ کبھی روشن ہو جاتا ہے اور کبھی دھندلا جاتا ہے، ڈم ہو اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس کی قدر کرے. ابھی اگر تھوڑی دیر پہلے لائٹ نہیں تھی تو کتنا اندھیرا تھا، مجھے بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ نقلی والا لگانا پڑا کہ تھوڑا سا تو روشن آئے. تو روشنی کی قدر کرنی چاہیے. اس کو اس یہاں پہ اب تصور میں لے کے ہیں، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا. ہم اردو میں جو لفظ ماحول بولتے ہیں نا وہ یہی ہوتا ہے، ماحول، ماحولیات، ماحول کو صاف رکھیں. وہ کیا ہے؟ جو اطراف میں ہو. ماحول واٹ مینس؟ ما جو، ہول ارد گرد ہو. تو یہ اردو میں بھی یہ لفظ پیور عربی کا لفظ ہے، جو اس کے ارد گرد ہو. اب یہ جو لفظ ہے نا ذہابہ، بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. ذہابہ کا اٹ سیلف مطلب ہوتا ہے وہ گیا، ٹھیک ہے، وہ گیا. ذہابہ وہ گیا، ذہبو وہ گئے، ٹھیک ہے، ذہابہ وہ گیا. لیکن اگر قرآن میں آپ کو یہ دکھے کہ کہیں جب ذہابہ لکھا ہوا ہے، ذہابہ کا کوئی فعل لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہیں پہ قریب ہی میں
بی نظر آ جائے، بی بازر بی، یہ حرف جر ہے نا، حرف جر کی خصوصیت ہم نے QC1 میں پڑھی تھی کہ اس کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ کسی لفظ کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس کا معنی بدل دیتا ہے. سلی علی اور سلی کی مثال یاد رکھے. اب اسی طرح ذہبہ وہ گیا، لیکن اللہ کے بعد بی آیا نا، بی، تو اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہو گیا وہ گیا اور ساتھ میں کچھ لے گیا، گیا اور ساتھ میں کچھ لے گیا، یعنی چھین کے لے گیا. ذہب اللہ، ذہبہ وہ گیا، اللہ اللہ. یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا ہاپش ہو ہے نا، تو اللہ فائل ہیں، سبجیکٹ ہیں. وہ گیا یعنی اللہ گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ گئے. ذہب اللہ، یہاں پہ آپ کو گئے کے الفاظ ملیں گے نہیں، لیکن اب آپ وہ جو ذہبہ کا مطلب کہتے تھے وہ گیا، جب اس کے ساتھ اللہ ہو جوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ گیا نہیں، اللہ گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں بی آ رہا ہے تو ذہبہ کے مطلب کو گیا کی بجائے چھین میں چینج کر دیں. ذہب اللہ بی، اللہ نے چھین لی، ٹھیک ہے، مطلب ایسے بدل گیا، اللہ نے چھین لی. کیا چھین لی؟ نور، نور روشنی، ہم ان کی. تو یہ بنورہم کے 3 ٹکڑے بن رہے، بنورہم 3 ٹکڑے. میری طرف اذان ہو رہی ہے، آپ ذرا تب تک خود دہرائیں اور جو بات میں نے کہی ہے اس کو ذرا ڈائجسٹ کریں، ریوائز کریں. ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی. اور اس کے بعد اگلا فقرہ ہے وَتَرَكَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فی ظلمات، وَتَرَكَهُمْ فی ظلمات، وا اور تارا کا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ہم ان کو، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلمات میں، ٹھیک ہے. ترک کرنا، چھوڑنا، اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ترک کر دینا، متروکہ جائیداد، چھوڑی ہوئی جائیداد، تو ترک کرنا، چھوڑنا. اور ظلمات جیسے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں شب کی ظلمتیں یا بڑی ظلمت ہے، ظلمت واحد ہوتا ہے، ظلمات اس کی جمع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، مطلب کوئی بھی اندھیرا. ویسے تو آپ نے سورۃ الفلق میں بھی اندھیرے کا لفظ پڑھا ہوا ہے، یاد ہے کیا پڑھا تھا وہاں پہ؟ ذرا کنیکٹ کریں نا. غاسقin اذا وقب میں پڑھا تھا. ہاں جی، غاسقن اندھیرا. تو وہ جو غاسق ہوتا ہے نا، غاسق ہوتا ہے وہ والا اندھیرا جو رات، پہلی رات میں اندھیرا ہوتا ہے، رات والا اندھیرا. اور ظلمات جو ہے نا، یہ کوئی بھی اندھیرا، جنرل، ان جنرل یوز ہوتا ہے اندھیرا. تو ظلمات جمع ہے اندھیروں میں.
वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में। ला युबसिरून, ला नहीं, युबसिरून, ये तो बहुत आसान है ना, बासरा यबसुरु उबसुर की तरह, नासरा यनसुरु उनसुर की तरह, तो ये बसारत से है। युबसिरूना, आपके ख्याल में ये स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा सिगा है। पहले ये बताइए, मादी है मजारे या का मुजारे है? फेल मजारे फेल मुजारे है, ठीक है, शाबाश। अब ये भी और बताइए, जमा का मुजारे में इसकी जगह कौन सी है? युबसिरूना वो देखते हैं। वो हाँ, सब ठीक है, देखते दूसरे हैं। नंबर वाला ना, बासारा, बासारा युबसिरू, युबसिरू, युबसिरू की जमा युबसिरूना, तो ला युबसिरूना वो नहीं देखते, ठीक है, ला युबसिरूना वो नहीं देखते। ये जो उर्दू में हम बसारत, बसीरत, समो बसर वगैरह वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो यहीं से निकले हुए हैं। तो उनका मतलब भी यही बनता है कि वो नहीं देखते, उनको वो इतने अंधे अल्लाह ने कर दिए हैं। अब इस आयत में ना आपके लिए बहुत सा मैटर है गौर व फिक्र करने के लिए, तसव्वुर और एहसास में लेके आने के लिए। देखें, आमतौर पे ये वाला जो डायग्राम है ना, वो यहाँ पे होती है और काफी बड़ी होती है, और इसमें आपको एक बहुत अच्छा, ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने ग्राफिक्स में बना के बताया है कि इसमें मिसाल को अच्छी तरह जहन में रखें, ये आपकी मिसाल को जहन में अच्छी तरह बिठाएं, तसव्वुर का भरपूर इस्तेमाल करें। नमाज में आंखें बंद करने की बात नहीं हो रही, नमाज में आंख नहीं बंद करनी होती ना गौर करने के लिए, कुरान पढ़ते हुए आप कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े। अब आंख बंद करें, जरा इस मंजर को सामने लेके आए कि घुप अंधेरा है, कोई बयाबान वीरान जंगल टाइप जगह है, और वहां पे घुप अंधेरा है, आप अकेले हैं, रोशनी की शदीद जरूरत है। अभी इतनी सी बात से देखें कितना फर्क पड़ता है, इरिटेशन होती है या फिर सुकून हो जाता है, लेकिन आप मुकम्मल अंधेरे को सोचें तो फिर कितना फर्क लगता है। तो ये रोशनी भी एक बड़ी नेमत है, तो इसलिए जरूरत पड़े तो आंखें बंद करके सोचें, उस चीज को सामने लेके आए, उस मिसाल को। और ये देखिए कि रास्ता कोई नहीं नजर आ रहा, आप अकेले हैं, आपको रोशनी की जरूरत है, अचानक कोई थोड़ी बहुत रोशनी कर दे तो आप कितना खुश भी होंगे, शुक्र भी अदा करेंगे, और उस रोशनी की फौरन कदर करते हुए, उसे इस्तेमाल करते हुए अपने घर की राह लेंगे। ऐसा ही है ना। तो इस मिसाल से ये अच्छी तरह समझा जा सकता है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी लेकर आए, यानी आग की रोशनी जो है ना, वो असल में हिदायत की रोशनी है, तो अच्छे लोगों ने उसे कबूल कर लिया। मुनाफिकीन ने अपनी बुरी ख्वाहिशात की बिना पर उसे कबूल नहीं किया, ये गलती थी। अब उनको रोशनी मिल गई, कदर की चीज, नेमत की चीज उनके हाथ में आ गई, लेकिन उन्होंने देख के समझ के नहीं कबूल की। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, उनकी समझ और उनकी अकल को छीन लिया, और उन्हें गुमराही के अंधेरों में भटकता हुआ छोड़ दिया। यानी अल्लाह ताला जालिम नहीं है। एक तो ये बात कि अल्लाह जबरदस्ती भी हिदायत भी नहीं देते, घोल कर नहीं पिलाते, जिसमें ख्वाहिश होती है हिदायत उसको मिलती, जो आगे बढ़ता है, जो कोशिश करता है, उसको मिलती। और इसी तरह अल्लाह जबरदस्ती किसी के ऊपर मोहर नहीं लगाते, ठप्पा नहीं लगाते कुफर का, ना ही अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को अंधा बहरा गूंगा करते हैं हिदायत के लिए, बल्कि पहले उसको पूरा पूरा मौका दिया जाता है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से। अल्लाह का निजाम ऐसा है कि अल्लाह ताला ने ये इंतजामात किए हुए हैं इंसान की हिदायत के लिए, उसे हिदायत के जरिए, वसीले सब मिलते हैं। वो उनको देख के पहचान के जब कबूल नहीं करता तो फिर उसे सजा मिलती है, फिर उस पे मोहर लगती है, या फिर वो अंधा गूंगा बहरा होता है। तो ये सजा होती है ऐसे लोगों की। अब जरा तर्जुमा करके करने की कोशिश कीजिए, इस्तौक़दा नारा, कौन सी ऑप्शन सही है? बी। बी बी उसने जलाई आग। बी। माशाल्लाह, आज मुझे खुशी हो रही है, एक तो पहले की निस्बत आज तादाद भी जरा ज्यादा है आप लोगों की, और दूसरे ये कि आज आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ जी, बी जवाब है इसका, इस तौक़दा, उसने जलाई, नारा आग, और मुनाफिकीन की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने
क्या जवाब होगा? आपके पास स्लाइड बड़ी देर चलाइए से आप। जलाई आग, यार ए ऑप्शन। वैसे मेरे हिसाब से ये सवाल नहीं बनता, इसमें कुछ गड़बड़ है, छोड़े इसे। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम ला यरजिऊन बस वो नहीं लौटेंगे। अब यहाँ जो लफ्ज है सुम्मुन, ये आपके लिए नया है, बुकमुन नया लफ्ज है, उम्युन नया लफ्ज है। तो सुम्मुम वो हैं जो बहरे हैं। बहरा कौन होता है? कानों से, यानी सुन नहीं सकता। अक्सर ना लोगों को सुम्मुम बुकमुन का तर्जुमा वैसे तो आता होता है गूंगे बहरे, पर ये नहीं समझ आ रही होती कि सुमुन का मतलब गूंगा होना है या सुमुन का मतलब बहरा होना है। तो गूंगा तो वो होता है ना जो बोल नहीं सकता, और बहरा वो होता है जो बेबहरा होता है, जो सुन नहीं सकता। तो आप ये एक स की आवाज है, तो सुम, स सुनना, ठीक है, जो सुन नहीं सकते। ब बुकुम, ब बोलना, जो बोल नहीं सकते। अब ऐसे याद रहेगा ना, ये एक आसान टिप है आपके लिए। सुमुन जो सुन नहीं सकते यानी जो बहरे हैं, बुकमुन जो बोल नहीं सकते यानी जो गूंगे हैं, उमयुन, ये उमयुन भी बड़ा अच्छा और खास लफ्ज है। उमयुन है अंधे, ठीक है, आइन मीम या अमा, ये अंधे होने की निशानी है, आंखों से अंधे होने की, ठीक है। बहरे गूंगे अंधे यानी बसीरत के अंधे। और ये जो लफ्ज है फाहुम ला यरजिऊन, फाहुम पस वो, ला नहीं, यरजिऊन ये फिर वही वाला लफ्ज आ गया, मुजारे का, जमा का। तो यरजिऊन से मिलता जुलता लफ्ज आपने QC 1 में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले रेफरेंस में पढ़ा था कि और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो रुजू करना, लौटना, ये इसी में से निकले हुए। फहुमला यरजिऊन बस वो नहीं लौटेंगे, यानी कहाँ नहीं लौटेंगे? हिदायत की तरफ, रोशनी की तरफ अपनी वो वापस आने लगे। सुमन बुकमुन उम्युन फहुमला यरजिऊन, वो बहरे हैं इसलिए कि वो हक को सुनते नहीं है, वो गूंगे हैं इसलिए कि वो हक को बोलते भी नहीं है, सच्ची बात कहते भी नहीं है। उम्युन इस ये कौन से अंधे हैं कि वो हक को देखते नहीं है, ये पक्के मुनाफिक हैं, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब इनमें और उनमें क्या फर्क है? काफिरीन में और मुनाफिकीन में क्या फर्क है? काफिर जो है ना वो खुल्लम खुल्ला कह देते थे ना हमने मानना है, ना हम मान रहे हैं, ना हम मानेंगे। लेकिन मुनाफिकीन जो है ना मानते भी नहीं थे, मुस्तकबिल के लिए भी पक्का तहिया किया होता था नहीं मानना, लेकिन दिल की बात दिल में रखते थे, बताते नहीं थे। कहते ये थे, बताते ये थे कि हम ईमान लाए हैं। तो ये इनकी खास बात है, और इनका फर्क जो है ना कुफार से वो ये वाला है। तो तर्जुमा करें जरा सुमुन का।